اللہ کے رسول کے بارے میں میں تو اپنی تعریف نہیں کر رہا کہ حضور معین ملت کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، تاج الشریعہ کیا کہتے ہیں. میں ان کا بول رہا ہوں جو کلمہ نہیں پڑھتے. وہ رسول پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں، الفضل ما شہد بالاعداء، بے شک بزرگی اور فضیلت اسی کو کہتے ہیں جس پہ دشمن بھی گواہی دے. تو دیکھیں آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدھسٹوں کا جو گرو ہے دلائی لاما، وہ کیا کہتا ہے، لائف از دا بیسٹ ایگزامپل فار دا انٹائر ہیومینٹی، دا ہولی قرآن از دا سیکریٹ بک. وہ کہتے ہیں کہ محمد کی جیسی کوئی ہستی نہیں، قرآن کی طرح کوئی. بے شک حق، بے شک بے شک بے شک. قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں. آج دنیا میں قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک دیکھنے میں کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، مگر وہ نظر ہمارے پاس نہیں کہ ہم اس کی حقیقت کو دیکھ سکے. خدا کی قسم کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہے. کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہے. کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ ہے. قرآن نور ہے، قرآن شعور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن طاقت ہے، قرآن دستور حیات ہے، قرآن منصور حیات ہے، قرآن آب حیات ہے. قرآن گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے، ہارے ہوئے کو جتوانا جانتا ہے. قرآن باپ سے زیادہ شفیق، ماں سے زیادہ ممتا رکھنے والی کتاب ہے. جو لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو وہ جھوٹے ہیں یا جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور جب وہ دلیل سے باتیں نہیں کر پاتے تو کہتے ہم قرآن کو جلائیں گے. ارے نادان، تو قرآن جلانے کی بات کرتا ہے. آج امریکہ ہو، برطانیہ ہو، لندن ہو، فرانس ہو، جاپان ہو، جرمن کا ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، آگے نیوزی لینڈ، آئرلینڈ، ان تمام ممالک میں لوگ قرآن پاک کو چوم رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں. قرآن پاک کو پڑھ کر لوگ زبیدر پہ جا رہے ہیں، مریخ پہ جا رہے ہیں، چاند کا سفر کر رہے ہیں، زمین کو کھود رہے ہیں. تبھی تو یہ علماء حضور معین ملت کی سرپرستی میں بھدوئی سے، مدرسہ حبیبیہ سے تمام علماء دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں کہو، مینار گر پڑے تو میدان میں کہو. یہ بے خبر مجھولی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے. قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام کے پیچھے، ہمارے مذہب کے پیچھے سب سے زیادہ برائی لوگ جس کے بارے میں کر رہے ہیں میڈیا والے، وہ اسلام ہے. اور سب سے زیادہ لوگ جس مذہب میں کود کے داخل ہو رہے ہیں وہ اسلام ہے. سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اگر کوئی مذہب پھیل رہا ہے، سبحان اللہ، کودنا کا مانا خوشی خوشی راحت کے بولے وہ اسلام ہے. یہ دیکھیے 73% لوگ اس وقت جس مذہب میں داخل ہو رہے ہیں وہ اسلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی زور زبردستی نہیں ہے. وہ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، رسول پاک کو پڑھتے ہیں تو ایمان میں آتے ہیں. بے شک بے اگر شک. ہم اپنا کیریکٹر بھی کر لیں جس طرح نبی نے فرمایا ہے تو انشاءاللہ اس میں اور تیزی آ جائے. انشاءاللہ بے شک. اب دیکھیں آپ آج کل دنیا میں کیا چل رہا ہے میں بتاؤں. اسلام اینڈ وومن، آج کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا مقام نہیں. اسلام میں عورتیں ڈری ڈری رہتی ہیں. کیسے رہتی ہے؟ ڈری ڈری، دبی دبی. جیسے یہ کرسی ہے، لوگ بولتے ہیں اسلام میں عورتیں ڈری ڈری رہتی ہیں. میں نے پوچھا ڈری ڈری کا مطلب، کہا دبی دبی. میں نے کہا جیسے یہ کرسی، اسلام میں عورتیں کیا بولتے ہیں میڈیا والے؟ ڈری ڈری رہتی ہیں. جیسے یہ کرسی ہے اس کے پیچھے میں چھپ جاؤں. کیا عورتیں ایسے رہتی ہیں گھروں میں؟ آپ لوگ جب جاتے ہیں تو آپ لوگ کی اہلیہ ایسے چھپ جاتی ہے دیکھ کے؟ ابھی ڈرے ڈرے تو ہم لوگ رہتے ہیں. ہم مریض کو ناراض نہ ہو جائے. ابھی فون آیا کہ جلدی آ جاؤ، بقرعید آنے والا ہے، قربانی کروانی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا بس 2 دن میں پہنچ گئے.
تو کون ڈر رہا ہے بھیا؟ ڈرنا ورنا نہیں ہے. اسلام نے عورتوں کو تو گھر کا ملکہ بنایا. آپ کے بولو اسلامی ہے جو کہتا ہے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے, بیویاں سکون و راحت ہے, تمہاری بہنیں تمہاری عزت ہے. جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں کیا ہوتا ہے ابھی میں بتا رہا ہوں. اسلام میں ہر چیز عورت کے لیے مشکل, مرد کے لیے آسان. یہ میڈیا والے بتا رہے, ہمارے ماں بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں کثیر تعداد میں. میں ان سے بھی کہوں گا آپ لوگوں کے حوالے سے کہ عورتوں کے لیے اسلام میں آسانی ہے, مردوں کے لیے مشکل ہے. عورتیں صرف 4 کام کر لیں. حضور معین ملت تشریف رکھتے ہیں, انشاءاللہ وہ کامیاب ہے. فرض نماز, فرض روزے, عزت کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت. چوتھی گولی کڑوی ہے, الا من رحم ربی, اللہ تعالیٰ کرم کر دے. اور ہم لوگوں کے لیے تو کمانا دھمانا, چاول آٹا نمک نمک یہ وہ سب کا انتظام ہم کر رہے ہیں. ان کو تو صرف گھر پہ رہنا, آرڈر کر رہا ہے, جلدی آؤ جلدی آؤ, دل گرم ہو گیا. کہاں لائے بیسن بھاجیا؟ ارے بھیا تم نے بھجیا پڑی, ہمارا بھیجا گرمی میں پک رہا ہے. تو اسلام میں یہ خیال کرتا ہے اپنے گھروں کا خیال کرو, وہ تمہاری بچوں کو پالتی ہے, تمہاری دیکھ بھال کرتی ہے, تمہارے گھر کو تمہاری عزت کی حفاظت کرتی ہے. الحمدللہ اسلام نے جو عورتوں کو دیا ہے کہیں تصور بھی نہیں. ایک سوال اور ہے, آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو لپیٹ کے رکھا جاتا ہے. لپیٹ کے مانا اسلام میں عورتوں کو لپیٹ کے رکھا جاتا ہے. لپیٹ کے مانا پردہ کو بولتے ہیں لپیٹ کے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ٹیکمگڑھ میں کہ مولانا دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے اور آپ لوگوں کی عورتیں ابھی پردہ ہی کر رہی ہے. میں نے کہا بے سن, توجہ چاہوں گا. میں نے کہا دنیا چاند پہ پہنچ گئی, ہماری عورتیں پردہ کر رہی. بولا جی. میں نے کہا سنو, جو لوگ چاند پہ جا رہے ہیں وہ خود پردہ کر کے جا رہے ہیں. جو لوگ چاند پہ جا رہے ہیں وہ خود پردہ کر کے, اور ایسا پردہ کہ پردہ بھی پسینہ پسینہ ہو جائے. 500 کروڑ کا پردہ, تو جو 500 کروڑ خرچ کر کے جس کام کو جا کے تم چاند پہ کھاد ڈھونڈ رہے ہو, وہی پردہ کر کے ہماری بہنیں گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں. تمہارا 500 خرچ کرنا, چاند پہ جانا ایک طرف, میری فاطمہ بہن کا جھاڑو لگانا. چاند پہ لوگ خود پردہ کر کے جا رہے, پوری ٹیم پردے میں, ناسا کی پوری ٹیم پردے میں, ناسا کی پوری ٹیم پردے میں. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ برقعے سے گھبرائیے گا نہیں. جو لوگ بولتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں یہ لباس, عورتوں کے لیے لباس کیوں ہے, کب تک ظلم سہے گی عورتوں پہ, یہ ظلم ہے کب تک سہے گی, ان کا لباس الگ کیوں ہے. میں نے کہا سنو, لباس کا مقصد ہے منصب کو یاد کرنا. مرد اگر ٹائی نہ لگائے, میں ٹائی کے سپورٹ میں نہیں ہوں, میں صرف بول رہا ہوں, مرد اگر ٹائی نہ لگائے اور دفتر پہنچ جائے تو یہ انسلٹ ہے. لباس مینٹلٹی کو کریکٹ ہے. تو لباس کا تقاضا منصب کو یاد دلانا. آپ نے دیکھا ہوگا ٹریفک پولیس کا لباس الگ, کامن پولیس کا لباس الگ, ملٹری کا الگ, آرمی کا الگ, جنرل کا الگ, کرنل کا الگ, پائلٹ کا الگ, ایئر لائنس کا الگ, انڈیگو کا الگ, منہوس اسپائس جیٹ کا الگ, جل سینا والوں کا الگ, تھل سینا والوں کا الگ, وایو سینا والوں کا الگ, ڈاکٹر کا الگ, مریض کا الگ. تو لباس عورتوں کا بھی ایک لباس ہے. یہ ذمہ, تو لباس الگ الگ ذمہ داریوں کو بتاتا ہے. تو عورتوں کا بھی ایک لباس ہے. یہ عذاب نہیں ہے, کیونکہ ہماری تہذیب کہتی ہے جو زیادہ مہذب ہو اسے لباس پہنا دو. جو زیادہ مہذب ہو اسے لباس پہنا دو.
چاہے کعبے کی دیواریں ہو یا قرآن کے اوراق ہو، چاہے کعبے کی دیواریں ہو یا قرآن کے اوراق ہو یا مزارات اولیاء اللہ ہو. ارے تم نے کسی ناول کو دیکھا ہے؟ ولیم شیکسپیئر کی ناول، ابن صفی، گرو دت کی ناول، ہیرا چند کی ناول کو دیکھا ہے؟ ندیا کے پار، کٹی پتنگ، آیا ساون جھوم کے کسی ناول کو دیکھا ہے جو جزدان میں لپٹا ہوا ہو؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ناول اسی لیے ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر جدھر تدھر بھرے رہے. قرآن اسی لیے ہے کہ ادب سے سینے سے لگے رہے. دنیا عورتوں کو ناول بنانا چاہتی ہے، میرا رسول کتاب حیات بنا رہا ہے. اے عرب کے ماہ منور، تیرا جواب نہیں، نثار رخ پہ تیرے ماہتاب کا چہرہ. اس کا نام ہے اینی بیسنٹ. وہ نبی محترم کے بارے میں لکھتی ہے، ladies, it is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia. وہ کہتی جو کوئی محمد عربی کی سیرت کو پڑھے گا ان کا مرید ہو جائے گا. عظیم رب کا عظیم رسول. وہ کہتی ہے سنو، میں نے کرسچینٹی پڑھی، جوڈائزم، جینزم، بدھزم، سیکولر، پارسی، ماڈرن، شنٹو، کیلٹی، ٹیوٹانی، جتنا اسلام نے عورتوں کو دیا ہے کہ کہیں تصور بھی نہیں ہے. کہا لوگوں یاد کرو، before the birth of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury alive their female children. As soon as they were born, the Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more. Anyone ends their life and set forth an example for others to follow. بولا جب حضور نہیں آئے تھے تو لوگ عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے. کہیں بہائی جا رہی تھی، کہیں بیچی جا رہی تھی، کہیں منحوس سمجھی جا رہی تھی، کہیں جلائی جا رہی تھی. نبی آ گئے، بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور دنیا کو پیغام دیا ہے، دنیا والوں میں نے ہمیشہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہے. دنیا کا ہر باپ اپنی اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھے. پیغمبر کے قول نے دنیا کی فضا میں ایسی گونج پیدا کی کہ دنیا میں تمام قوموں اور مذاہب نے فرمان رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. آج ٹی وی پر ثانیہ بولتی ہے، سونیا، شبانہ، ممتا، کیا بیٹی کے جنم پہ خوشیاں مناؤ. حیرت ہے تم آج کہہ رہی ہو. پیغمبر نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں روزانہ 12 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جب تک بیٹیاں باپ کے گھر رہتی رحمت کا دریا وہاں بہتا ہے، اور جب شوہر کے گھر جاتی ہے وہ دریا وہاں بہنے لگتا ہے. میں نے کہا سنو، عورتیں تو بڑی چیز ہے، بچیوں کو دیکھو اسلام کتنا نواز رہا ہے. یہ مدینے کی سرزمین ہے، یہ صحابہ کا جھرمٹ ہے. پیغمبر کائنات درمیان میں تشریف فرما ہے، میرے مصطفیٰ کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہے. نبی محترم نے ارشاد فرمایا، اور میرے ماننے والوں سنو، میرے گود میں جو چھوٹی سی بچی ہے نا، ایک یتیم غریب بچی ہے. میں چاہتا ہوں میرے ماننے والوں میں سے کوئی اس بچی کو لے لے، اس کی پرورش کرے. صدیق اکبر نے چاہا ہم لے لے، فاروق اعظم نے چاہا ہم لے لے، عثمان غنی نے چاہا ہم لے لے، شیر خدا نے چاہا ہم لے لے، جناب عبداللہ ابن عباس نے چاہا ہم لے لے، عبداللہ ابن عمر نے چاہا ہم لے لے، عبداللہ جابر بن عبداللہ نے چاہا ہم لے لے، ابو عبیدہ بن جراح نے چاہا ہم لے لے، زید بن ثابت نے چاہا ہم لے لے، ابی بن کعب نے چاہا ہم لے لے، جناب طلحہ نے چاہا ہم لے لے، زبیر نے چاہا ہم لے لے، بلال نے چاہا ہم لے لے. سب کے ہاتھ پیغمبر اعظم کی طرف اٹھتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ بچی ہمیں دے دی جائے، دے دی جائے. نبی محترم محفل میں دیکھتے ہیں اور ایک صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں سنو ادھر آؤ، یہ بچی کو تم لے لو. انہوں نے خوشی خوشی لیا. اس کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہنے لگتے ہیں. اے بھدوہی والوں، بہتا وہ آنسو کا دھارا. نبی نے دیکھا، نبی محترم نے ارشاد فرمایا یہ بہتے ہوئے آنسو کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ لرزتے ہوئے چہرے کیا کہنا چاہتے ہیں. کیا تم بٹیا کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے؟ قربان جاؤ مسلمانوں،
وہ صحابی رسول مچل کر عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے کہ پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تک ہم ایمان نہ لائے تھے مسلمان نہ ہوئے تھے انہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندہ 6 بچیوں کو دفن کیا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کی آمد کا صدقہ ہے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہا تھا زمین میں گاڑ رہا تھا پیدا ہوتے ہی گلا دبا رہا تھا آج غیر کی بیٹی کو پیار کر رہا ہے آج غیر کی بیٹی کو گلے سے لگا رہا ہے اے مصطفیٰ آپ نے ذہنوں کو بدل دیا ہے آپ نے حیوان کو انسان بنا دیا ہے آپ نے سوسائٹی کو بدل دیا ہے آپ نے سماج کو بدل دیا ہے آپ نے معاشرے کو بدل دیا ہے تو مجھے کہنے دو مصطفیٰ نہیں آئے تھے کائنات عالم میں ظلم تھا نبی آ گئے روشنی آ گئی بھائی نے بھائی کے حق کو پہچانا بیٹی نے ماں کے حق کو پہچانا مکے والے نے عورتوں کے مقام کو پہچانا بیٹیاں ماری جا رہی تھی اب مسکرا رہی ہے کس کے صدقے آمینہ کے لال کے صدقے یتیموں کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا مگر اب دست شفقت ہے کن کے صدقے آمینہ کے لال کے صدقے یتیم اور بیواؤں کو لوگ ابھاگن کہہ رہے تھے حضور آ گئے تو سہاگن بن رہی ہے کن کے صدقے آمینہ کے لال کے صدقے تو اے بھدوہی والوں جامعہ حبیبیہ غوثیہ کے جلسے میں آنے والوں تم بھی کہو مجھے بھی کہنے دو لکھنؤ میں کہو پٹنہ میں کہو دلی میں کہو کہ اگر 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا ہے تو 12 ربیع الاول کے دن سارا جہان آزاد ہوا ہے اگر 15 اگست کو لوگوں کے جسم آزاد ہوئے ہیں تو 12 ربیع الاول شریف کے صبح صادق کے وقت جسم ہی نہیں واللہ روح آزاد ہوئی ہے آتمائیں آزاد ہوئی ہے مصطفیٰ کے ساتھ بس میں اب آخر میں کہنا چاہوں گا حضور تشریف رکھتے ہیں بس آخر میں تقریر کا نچوڑ سماعت کر لیں اس کے بعد ہی began to walk انجیل متی میں ہے ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پانی کے کنارے آئے پانی پہ قدم رکھ کے چلنے لگے 7 مون کے غلام بھی تھے ان لوگوں نے دیکھا یہ جناب عیسیٰ پانی پہ اس طرح چل رہے جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے ان لوگوں نے کہا حضرت we want to walk with you ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا it is very easy catch Almighty Allah and put the leg over the water he began to walk یہ بہت آسان ہے اللہ کا نام لو زمین سے پاؤں اٹھا پانی پہ رکھو اور چلنا شروع کرو اور سنو چلنے میں آزاد ہو چاہے دائیں سے چلو بائیں سے یا پیچھے سے لیکن پار اترنے کے لیے ساحل تک جانے کے لیے نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی میرے قدم سے ہٹنے نہ پائے ان لوگوں نے کہا واہ یہ تو بہت آسان ہے بس اللہ کا نام لیا زمین سے پاؤں اٹھایا پانی پہ رکھا اور چلنے لگے جناب عیسیٰ آگے ہے غلام پیچھے پیچھے ہے سب کی نگاہ جمی قدم عیسیٰ پر جب بیچ دریا میں پہنچے تو پیٹر کرسٹن کو شیطان نے بہکایا اے کرسٹن تو دریا پار کر گیا کسی نے پوچھ لیا کہ زمین پہ چل گیا ہے کہ پانی پہ تو تم نے تو دیکھا نہیں تیرا پاؤں ہے کہا ذرا دیکھ تو بے وقوف بس اتنا سوچنا تھا نگاہ ہٹی قدم عیسیٰ سے اپنے قدم کی طرف دیکھا گڑا آپ سے پانی کے اندر تو دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ چلنے میں آزاد ہو چاہے تجارت کے لائن سے چلو ملازمت کے لائن سے چلو مدرسے کے لائن سے چلو خانقاہ کے لائن سے چلو اسکول کے لائن سے چلو کالج کے لائن سے چلو یونیورسٹیز کے لائن سے چلو چلنے میں آزاد ہو لیکن پار اترنے کے لیے ساحل تک جانے کے لیے نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی قدم رسول سے ہٹنے نہ پائے اس میں رسول سے ہٹنے نہ پائے غوث اعظم سے ہٹنے نہ پائے ہند الولی سے ہٹنے نہ پائے اعلیٰ حضرت سے ہٹنے نہ پائے